اور مطلب حد دیے کہ نماز تک پر اعتراض کر دیا. جی تو آج اسی پر تھوڑا گہرائی میں بات کرتے ہیں جی کہ کیا ہوا تھا اصل میں. ہاں، دیکھتے ہیں کہ معاملہ کیا تھا اور اس سے ہمیں کیا سمجھنے کو ملتا ہے. تو دیکھیں، جب یہ شکایات حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک پہنچی نا تو انہوں نے فوراً کوئی فیصلہ نہیں کیا. اچھا. جی، انہوں نے کہا پہلے تحقیق ہوگی. حضرت سعد کو مدینہ بلایا گیا ان سے براہ راست بات کرنے کے لیے. بالکل، کہ بھائی آپ خود بتائیں، خاص طور پر یہ جو نماز والی شکایت ہے جی. اس کا کیا معاملہ ہے. اور حضرت سعد کا جواب تو بہت واضح تھا. انہوں نے کہا قسم خدا کی میں تو انہیں بالکل ویسے ہی نماز پڑھاتا تھا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھایا کرتے تھے. جی، کہا کہ کوئی کمی نہیں کرتا تھا. عشاء کی نماز میں پہلی 2 رکعتیں لمبی کرتا تھا اور پچھلی 2 ذرا مختصر. ہاں، تو یہ سن کر حضرت عمر نے اطمینان کا اظہار کیا. کہنے لگے اے ابو اسحاق، مجھے آپ سے امید بھی یہی تھی. جی، یہ تو حضرت عمر کا ان پر اعتماد تھا، لیکن انہوں نے بات یہیں ختم نہیں کی. ان کا طریقہ تھا کہ پوری چھان بین کرنی ہے، تو انہوں نے صرف حضرت سعد کی بات پر اکتفا نہیں کیا. اچھا، پھر کیا کیا؟ انہوں نے کچھ لوگ بھیجے کوفہ کہ جا کر عوام سے پوچھو. یعنی ایک طرح کی انکوائری ٹیم. جی بالکل. وہ لوگ کوفہ کی ہر مسجد میں گئے، وہاں لوگوں سے پوچھا کہ بھئی سعد کیسے گورنر ہیں، ان کا کردار کیسا ہے. اور زیادہ تر نے تو تعریف ہی کی ہے نا. ہاں، زیادہ تر لوگوں نے تعریف کی، جس سے لگتا ہے کہ یہ شکایت کرنے والے شاید کوئی چھوٹا سا گروہ تھا. جی. لیکن پھر ایک مسجد میں، بنو ابیس کی مسجد میں، معاملہ تھوڑا سا ڈرامائی ہو گیا. ہاں، وہیں اصل واقعہ پیش آیا. جب تفتیشی ٹیم وہاں پہنچی نا تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا. اسامہ بن قتادہ نام تھا اس کا، کنیت ابو سعدہ. جی. اور جب اسے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھا گیا نا کہ سچ سچ بتاؤ، تو اس نے 3 بڑے سنگین الزامات لگا دیے حضرت سعد پر. یہی تو حیرانی کی بات ہے، اللہ کا واسطہ دینے پر بھی جھوٹ بولا. اور الزامات کیا تھے؟ پہلا تو یہ کہ سعد خود جہاد میں نہیں جاتے، لشکر کے ساتھ نہیں نکلتے. اچھا. دوسرا یہ کہ مال غنیمت جو آتا ہے وہ ٹھیک سے تقسیم نہیں کرتے، برابر نہیں بانٹتے. اور تیسرا یہ کہ جب فیصلے کرتے ہیں تو انصاف سے کام نہیں لیتے، عدل نہیں کرتے. یہ تو بہت ہی کسی بھی حاکم کے لیے یہ تو کردار پر براہ راست حملہ ہے. جی، ان کی فوجی قیادت، مالی دیانت، عدالتی اہلیت، سب پر سوال اٹھا دیا اس نے. اب حضرت سعد جو تھے وہ تو مستجاب الدعوات مشہور تھے، یعنی جن کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے. بالکل. یہ سن کر انہیں شدید جلال آ گیا، غصہ آیا. آنا بھی تھا. انہوں نے وہیں ہاتھ اٹھا دیے، کوئی صفائی نہیں دی، سیدھا اللہ سے رجوع کیا. جی، دعا کی، اے اللہ اگر یہ بندہ جھوٹا ہے اور صرف دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے سب کہہ رہا ہے تو اس کی عمر لمبی کر دے، اس کا فقر یعنی غربت بڑھا دے، اور اسے فتنوں میں مبتلا کر دے. 3 دعائیں یا بد دعائیں کہہ لیں اس شخص کے حق میں اگر وہ جھوٹا تھا. اور پھر ان دعاؤں کا اثر کمال کا ہوا. ہاں، حدیث کے راوی ہیں عبد الملک بن عمیر. جی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے بعد میں اس اسامہ بن قتادہ کو دیکھا ہے. کیسا دیکھا؟ اس کی عمر واقعی بہت لمبی ہو گئی تھی، اتنا بوڑھا کہ بھویں آنکھوں پر گرتی تھیں. اللہ اکبر. اور شدید غریب، محتاج، فقر کا شکار تھا. اور فتنوں والی بات؟ ہاں، ہمیشہ کسی نہ کسی فتنے میں، کسی پریشانی میں، کسی آزمائش میں مبتلا رہتا تھا. اور ایک بڑی عجیب افسوسناک بات بھی تو بتائی راوی نے. جی، کہ وہ اتنا بوڑھا اور کمزور ہونے کے باوجود راستے میں لڑکیوں کو، لونڈیوں کو چھیڑتا تھا. استغفر اللہ، اس حالت میں؟ جی. اور جب لوگ ٹوکتے تھے کہ بابا یہ کیا حرکت ہے، تو پتہ ہے کیا کہتا تھا؟ کیا کہتا تھا؟ کیا کروں، بوڑھا ہوں، فتنوں میں ڈالا گیا ہوں، مجھے سعد کی بد دعا لگ گئی ہے. یعنی خود اعتراف کر رہا تھا اپنی حالت کا سبب. بالکل، خود مان رہا تھا کہ یہ حضرت سعد کی دعا کا اثر ہے. تو اس پورے واقعے سے جو باتیں سامنے آتی ہیں وہ تو بڑی واضح ہیں. جی، سب سے پہلی بات تو یہ کہ کسی پر جھوٹا الزام لگانا، خاص طور پر کسی نیک بندے پر، کتنا سنگین گناہ ہے. اور اس کے نتائج دنیا میں بھی کتنے بھیانک ہو سکتے ہیں. بالکل. اور دوسری بات، حضرت سعد بن ابی وقاص کا مقام، اللہ کے ہاں ان کی دعا کی قبولیت. جی، ان کی سچائی کی، ان کی مظلومیت کی دلیل بن گئی یہ دعا. صحیح. یہ واقعہ نا ہمیں کئی پہلوؤں پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے. ایک طرف حضرت عمر کا انصاف اور احتیاط، دوسری طرف حضرت سعد کا صبر، اور پھر اللہ پر توکل. ہوتا ہے سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا. جی ہاں. اور آخر میں ایک سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ کہ آج کل جب الزام لگانا
کردار کشی کرنا کتنا آسان ہو گیا ہے، خاص طور پر آن لائن۔ جی سوشل میڈیا پر تو یہ واقعہ ہمیں کتنا خبردار کرتا ہے کہ اپنی زبان سے، اپنے قلم سے کیا نکل رہا ہے۔ بالکل، یہ جانتے ہوئے کہ الفاظ کا اثر کتنا گہرا اور بعض اوقات فوری ہو سکتا ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ ضرور غور کرنا چاہیے۔